السلام علیکم جی. آج صبح سے یعنی کہ جمعرات کے دن آج صبح سے ایک ویڈیو کا بہت شور و غوغا ہے. یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک ایسی تقریب کی ہے جس میں جج صاحبان جو ہیں اور ان کی فیملیز شریک ہیں. بعد میں تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ اقبال حمید الرحمان صاحب جو ہیں ان کو وفاقی شریعت عدالت کے اندر تقرر کر دیا گیا ہے. اقبال حمید الرحمان صاحب کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں. وہ حمود الرحمان صاحب جو کہ حمود الرحمان کمیشن بنا تھا نا، جو مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے پہ مشرقی پاکستان کے سقوط کے اوپر جو کمیشن بنا تھا اس کی سربراہی کی تھی. اور حمود الرحمان صاحب کی کمیشن کی رپورٹ جو تھی وہ ابھی تک سامنے نہیں آ پائی. بھارت میں چھپ گئی ہوئی ہے لیکن پاکستان میں سرکاری طور پر جاری نہیں کی گئی. پاکستان میں جتنے بھی کمیشن بنتے ہیں ان کی رپورٹس جو ہیں وہ جاری نہیں کی جایا کرتی. ضیاء الحق صاحب طیارے کے اندر گر کے شہید ہو گئے تو ان کی رپورٹ نہیں آئی ابھی تک پبلک کی گئی. وہ جو شہزاد صاحب جو تھے وہ قتل کر دیے گئے، ان کی رپورٹ کبھی منظر عام پہ نہیں آئی. پاکستان کے پچھواڑے میں آ کے ایبٹ آباد کے مقام کے اوپر امریکی جو تھے اسامہ بن لادن صاحب کو لے کے چلے گئے، ان کی کبھی کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. تو کمیشن کی رپورٹیں آیا نہیں کرتی پاکستان کے اندر، یہ رواج نہیں ہے. تو اقبال حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی کبھی سامنے نہیں آئی. ان کے صاحبزادے ہیں اقبال حمید الرحمان صاحب. اور اقبال حمید الرحمان صاحب کو جب چیف جسٹس تھے، میرا خیال جج تھے یا چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لوور سٹاف کی کچھ تقرریاں ایسی کی ہیں جو کہ خلاف ضابطہ اور خلاف آئین اور خلاف قانون ہیں، اور ان کے خلاف ایک ریفرنس جو تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چلا گیا. اب اقبال حمید الرحمان صاحب کو چونکہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، انتہائی شریف النفس آدمی، ٹھیک ہے. اور جو ہے اپنا والد صاحب بھی جج تھے، خود بھی جج ہیں، لیکن ابھی تک نہ کوئی 4 کنال کا سینٹ جان پارک میں ان کا کوئی گھر بن سکا ہے. یہ شادمان کا علاقہ جو ہے نا اسی میں رہتے ہیں. یہ جو اپنا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے آپ انٹر ہوں تو یہ جو شادمان کا علاقہ ہے وہاں پہ رہتے ہیں. اچھا، مجھے کیوں ساری ڈیٹیل کا پتہ وہ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں. تو یہ جو ہیں اس وہاں پہ رہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. اور مطلب کہ ٹھیک ٹھاک آنیسٹ آدمی، مطلب کوئی ان کے، اور ہمبل آدمی، ان کے طریقہ کار سے کچھ نہیں جھلکتا. تو وہ جناب جو تھا ان کو جب وہاں پہ پیش ہونا پڑا کمیشن کے سامنے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان سے الٹے سیدھے سوال کیے گئے تو انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب سے استعفیٰ دے دیا. کہانی پوری سننی آپ. اب انہوں نے چونکہ استعفیٰ دے دیا تھا اور سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو ٹرمینیٹ نہیں کیا تھا تو لہٰذا وہ دوبارہ جج تقرر ہونے کے اوپر کوالیفائی کرتے تھے. تو سپریم کو فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف کے طور پہ ان کے اوپر ان کی تقرری کر دی گئی ہے. تو اس تقرری کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک تقریب تھی. اب تقریب کے اندر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مل رہے ہیں، ایک صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں کھڑے ہوئے خاموشی کے ساتھ، اور میرے والا سٹائل یہ پایا تھا ٹھیک ہے. اور ادھر سے ان کے پیچھے سے عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے چلتے آ رہے ہیں. تو عمر عطا بندیال صاحب نے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کھڑے شخص سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے جو تھا اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ اس کے بعد یہ ان سے بھی ہاتھ ملائیں گے، یعنی کہ عمر عطا بندیال صاحب ان سے بھی ہاتھ ملائیں گے. اسی اثناء کے اندر بشرا رحمان جو ہیں، بشرا حمید الرحمان یا بشرا ایک رحمان ہی کہلاتی ہیں، وہ ڈاکٹر بشرا رحمان ہے. وہ ابلاغیات کے اندر PhD ہیں. میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب یونیورسٹی کا وہاں پہ پڑھاتی ہیں، اور وہاں پہ چونکہ ہمیں بھی پڑھانے کا بھی اور پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہو چکا ہوا ہے، اس لیے ان کے، اور جس طرح وہ بالکل بغیر کسی، اس وقت بھی جج تھے ان کے صاحب جب وہ وہاں پہ پڑھا رہی تھیں، اور ابھی پرماننٹ فیکلٹی کے اندر شمار ہوتا ان کا، پرماننٹ فیکلٹی ہے. ہم تو وزٹنگ کے لوگ ہوتے تھے.
تو ہم جب جاتے تھے تو ہم نے کبھی اس خاتون کے اندر کوئی ایسی ایروگنس، کوئی ایسی پھوں پھاں نہیں دیکھی کہ جس سے پتہ چل رہا ہو کہ وہ کسی سرونگ سٹنگ جج صاحب کی بیگم صاحبہ. انتہائی ہمبل آدمی، ہیومنسٹ. ٹھیک ہے، میں نے 1-2 سفارشیں کی ان سے، بچوں کے حاضریاں کم تھیں اور ان کے داخلے رکنے کا خطرہ تھا. انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے کہا کہ چلیے آپ نے بھی ہمیں اس قابل سمجھا کہ کسی بچے کی سفارش کر سکے. میں نے کہا میڈم نہ کریں. لیکن انہوں نے ان بچوں کو ہمارے کہنے کے اوپر امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی. مطلب کہ کوئی احسان نہیں جتایا نا کبھی. بعض اوقات وہ انٹری کے وقت جو ہوتے ہیں نا، داخلے ہوتے ہیں نا بچوں کے، تو انٹرویو کے لیے پینل بیٹھتے ہیں، 8-9 پینل. تو کسی پینلسٹ میں، ایک آدھ پینل میں میری ان کے ساتھ بیٹھنے کی اور بچوں سے سوال جواب کرنے کی جو ہے وہ آئی. تو میں نے ان کے اندر بچوں کے لیے ایک مدرلی ایٹیچیوڈ دیکھا، جو ماں کا رویہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر اس کے کاغذات میں یا اس کی کوالیفیکیشن میں کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو اس کو بھی مطلب کہ کور کر دینا اور کہنا بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا. اچھا، یہ میں نے بشرا رحمان صاحبہ جو ہیں ان کا آپ کو پس منظر بتا دیا. اب وہ جو ہیں عین اس وقت کے اوپر جب کہ جفی ڈال رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب ایک ایسے صاحب سے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ سے گفتگو کر رہے تھے، اس وقت ان کو وہ ٹچ کرتی ہیں، ہاتھ لگاتی ہیں ان کے کندھے پہ. کن کے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے. اور قاضی فائز عیسیٰ 180 کے ڈگری کے اوپر گھوم جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ ایک نوجوان کا تعارف کرواتی ہیں. مجھے شنید ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن مجھے شنید ہے کہ وہ ان کا صاحبزادہ ہے جس سے وہ تعارف کرواتی ہیں اپنا. ظاہر ہے اس دن ان کے میاں جو ہیں وہ ایک کورٹ کے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور اس تقریب کے دلہا ان کے میاں ہیں، اور دلہن تو ڈاکٹر صاحب ہوئی نا. اس تقریب کے دلہا ان کے میاں ہیں. ظاہر ان کی پوری فیملی کے لیے ایک آنر کا مقام ہے، تو وہ تمام اہم لوگوں سے اپنے بچوں کا تعارف تو کروا رہی ہوں گی، تو انہوں نے تعارف کروایا. اب اس کو 2 معنی پہنائے گئے. ایک معنی کہ جناب اپنا دیکھیں، بلکہ 3 معنی، تیسرا معنی میرا ہے. ٹھیک ہے، پہلا معنی تو یہ تھا کہ دیکھیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کتنے ایروگنٹ آدمی ہیں کہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا جناب عمر عطا بندیال صاحب سے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ معنی اس کا یہ تھا کہ دیکھیں عمر عطا بندیال کتنا کینہ پرور آدمی ہے کہ اس نے اس سے سامنے ارد گرد سارے لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے، سامنے کھڑے ہوئے بندے سے جفی ڈال دی ہے، اور قاضی فائز صاحب بیچارے ایسے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے ہاتھ نہیں ملایا. تو پھر وہ دوسری طرف کو گھوم گئے کہ ٹھیک ہے یار، پھر میری اتنی تو بےزتی نہ کرو. دوسرا نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال یہ ہے کہ قاضی صاحب کو جناب عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں قاضی صاحب نے ایک کھانا رکھا تھا جس میں ایسے ججز بھی شریک ہوئے تھے جنہوں نے کسی کو کھڑے ہو کے یہ کہا تھا سامنے کہ وہ مطلب اداکارہ شبنم کا ذکر کر دیا تھا کسی نے کھڑے ہو کے. مطلب لڑائی اس لیول پہ چلی گئی تھی، زبانی وربل لڑائی، کہ کسی نے اداکارہ شبنم والے واقعے کا ذکر کر دیا تھا. اس لیول پہ گئے ہوئے جج صاحب بھی وہاں پہ شریک ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ صرف ایک بندہ سنگل آؤٹ ہوا ہے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، تو وہ کیوں سنگل آؤٹ ہوا ہے؟ تو میں نے پھر پوچھوایا کسی ماہر سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ اس وقت قاضی صاحب کے خلاف ایک درخواست جو آئی ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب سن رہے ہیں، اور چونکہ قاضی صاحب پرانے روایت پسند اور عدلیہ کی روایات کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے والے آدمی ہیں، تو انہوں نے ایسے چیف جسٹس سے ملنا گوارا نہیں کیا، یا ایسے جج سے ملنا گوارا نہیں کیا جس کے سامنے ان کے خلاف آئی ہوئی درخواست جو ہے وہ زیر سماعت ہو کہ کجا ان کا یہ ملنا یا اس کے نتیجے میں کوئی گوڈیز کا ایکسچینج ہونا ہے، وہ اس جج کے اندر نرمی، اس کے جج کے دل کے اندر نرمی پیدا کر دے، جس کی ریفلیکشن آپ کو فیصلے کے اندر نظر آ جائے. آپ دیکھیں قاضی صاحب کتنے اس حوالے سے کیئرفل ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس وقت وہ شریک نہیں ہوئے تھے، تو اسی رویے کی کنٹینیوٹی کے اندر اب شاید ہاتھ نہ ملانا چاہ رہے ہوں، اور انہیں بشرا
ڈاکٹر بشرا رحمان جو ہیں انہوں نے یہ موقع فراہم کر دیا ہو کہ وہ ان کو تعارف کروا رہی ہیں کسی نوجوان کا، اور ان کے ساتھ ان قاضی صاحب کو مسکرا کے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا موقع مل گیا ہو، تو آپ کہیں گے کہ یہ میں کیا لے کے بیٹھ گیا ہوں، ایک کلپ آیا ہے، کسی نے ریکارڈ کر لیا اور یہ کلپ جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر لیک کر دیا۔ آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں اداروں کے اندر، خاص طور پہ جہاں پہ بہت ساری چیزیں روایات پہ چل رہی ہیں۔ دیکھیں نا، قاضی صاحب کو اس وقت عمر عطا بندیال صاحب کو غصہ کیا ہے کہ حکومت نے پہلے قانون بنایا، میرے اختیارات جو تھے وہ 3 رکنی کمیٹی کے حوالے کیے اور مجھے پوچھا تک نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کا انہیں یہ غصہ ہے کہ اپنا ان کے اوپر مشتمل، فائز عیسیٰ کے اوپر مشتمل ایک بینچ بنایا، اور میری ساس کی جو آڈیو ہے وہ اس کا بھی یہ ایگزامن کرے گا اور مجھے پوچھا تک نہیں۔ بھئی آپ کی ساس کی آڈیو تھی تو آپ کو پوچھنا تو ویسے بھی نہیں بنتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ روایات کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی روایت نہیں ہے، تو باقاعدہ آرٹیکل 4 ہے بھائی قانون کا، اس کی وائلیشن کر دی آپ نے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کس منہ سے جناب دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ پیار و محبت کریں؟ آپ نے خود وائلیشن کی ہے، فلیگرنٹ وائلیشن کر دی سر آپ نے، تو آپ کے خلاف تو جوڈیشل مس کنڈکٹ لگتا ہے سر، ایسا نہ کریں۔ تو میرا مطلب ہے کہ مجھ سے نہیں پوچھا۔ آج پھر انہوں نے کہا عدالت میں بیٹھ کے کہ اگر مجھ سے حکومت رابطہ کر کے پوچھ لیتی تو اس میں کیا حرج تھا۔ میرا خیال ہے کہ آئین کی جو کتاب ہے سبز رنگ کی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے، اس کے تقریباً رٹا ہوگا نا، چیف جسٹس آف پاکستان نے تو رٹا ہوتا ہے سر، اس کے کسی صفحے کے اوپر کوئی کوما، کوئی شوشہ آپ کے ان اختیارات کی ایڈوکیسی کرتا ہو یا اس کی نشاندہی کرتا ہو تو وہ قوم کو ضرور بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ قوم کو ضرور بتائیے گا کہ یہ حکومت پاکستان یا پارلیمنٹ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ سے کیوں پوچھے، آئین میں کہاں پہ لکھا ہو۔ خیر، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ بابر ستار صاحب جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت بڑے جمہوریت پسند تھے اور ان کے جج بننے سے پتہ نہیں انقلاب آ جائے گا۔ انہوں نے جناب طے شدہ سیٹلڈ معاملات جو ہیں ان کو دوبارہ اوپن کر لیا کہ جی یہ ویڈیو بناتا کون ہے، یہ آڈیو کون بناتا ہے، یہ لیک کون کرتا ہے۔ پائند کم از کم 2016 کے اور کھوسا کا جو ججمنٹ ہے یہ دونوں آپ منگوا کے پہلے پڑھ لیں، جس میں سے آپ کو بیسک نالج حاصل ہو جائے گا، پھر کوسچن اٹھائیے گا۔ یہ ہر جج جو آتا ہے جج بن کے اس کو دوبارہ ABC سے پڑھانا شروع کیا جائے، اور قوم کا جو 20 لاکھ روپے آپ تنخواہ لیتے ہیں بما الاؤنسز کے، اس کی کاسٹ پہ پڑھانا شروع کیا جائے۔ وہ خدا کا خوف کریں۔ اس پہ لینڈ مارک ججمنٹس موجود ہیں اور سپریم کورٹ کی ہیں دونوں، ایک وہ جو جسٹس افتخار چودھری کی موجود ہے اور ایک کھوسا صاحب کی موجود ہے، آصف سعید کھوسا کی موجود ہے۔ سر دونوں منگوا کے پڑھ لیجئے، آپ کو یہ مسائل درپیش نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بہت سارے فیکٹس ریکارڈ ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کی پاورز نہیں ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے اندر امینڈمنٹ کر سکیں یا اس کے اندر سجیشن کر سکیں۔ جب آپ کو سپریم کورٹ لے جایا جائے گا آپ کی لابنگ کے باعث، تو وہاں پہ جا کے شوق پورا کر لیجئے گا۔ ابھی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر کوئی اضافے ترمیم کر سکیں۔ لیکن اس کا جواب آ گیا، پھر رضا ربانی صاحب نے پریس ریلیز ٹھوک کے جاری کی کہ یہ جو ہم نے طلب کیا تھا ثاقب نثار کے صاحبزادے کو، اور اس کی طلبی کے اوپر جو بابر ستار نے سٹے آرڈر جاری کیا ہے، وہ پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر مداخلت ہے۔ یہ پریس ریلیز جاری کی نا، جب دوسرے دن پھر بابر ستار صاحب اس کیس کو لے کے بیٹھ گئے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو طلب کر لیا۔ ویسے نئی جیورسپروڈنس رائٹ ہو رہی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، سیٹلڈ قانون ہے، سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ رسپونڈنٹ کو نوٹس کر کے اس کا نقطہ نظر سنے بغیر سٹے نہیں ہو سکتا۔ لیکن سر یہاں پہ سب چلتا ہے، پاویں وہ بابر ستار ہوئے تے پاویں علی اچبر نقوی ہوئے، مظاہر علی اچبر نقوی ہوئے، یہاں پہ سب چلتا ہے سر۔ جیورسپروڈنس ری رائٹ ہو رہی ہے جی، بڑا اچھا کالم لکھتے تھے اور بڑا جوڈیشل مائنڈ تھا ان کا، وہ بابر ستار صاحب 10 ہاتھ آگے جا پائے نے۔ حضور والا کچھ تو جیورسپروڈنس کا خیال کیجئے، نوٹس دے کے اور سنے بغیر میٹرز نہیں ہو سکتا سٹے۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر سیٹلڈ پرنسپل ہے، اور آپ کے
اس دنیا میں یعنی کہ جوڈیشری کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے باقاعدہ پریکٹس ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ معاملہ ثاقب نثار کے صاحبزادے کا تھا، اندھا دھند جناب سٹے دے دیا گیا، ٹھیک ہے، اندھا دھند سٹے مارا گیا اس کے اوپر، اور پوری پارلیمنٹ کو طلبگار دیا گیا کہ جناب تسی کیویں طلب کیتا، پارلیمنٹ نے پھر آگے سے ریئیکٹ کر دیا۔ اور میرا ایڈوائز ہے، گزارش ہے بابر ستار صاحب کو کہ اگر انہوں نے اس کے اوپر پروسیڈ کیا تو عمر عطا بندیال صاحب بھی پارلیمنٹ کے ساتھ پھڈا لے کے بیٹھے ہوئے اور ان کے اوپر کوئی چڑھاوے نہیں چڑھ رہے، کوئی پھول نہیں چڑھ رہے ان کے اوپر، تو اس لیے حضور ہمیں آپ کی عزت جو ہے وہ تکریم جو ہے اس کے اندر اضافہ مقصود ہے، اس لیے آپ بھی تھوڑا سا اس والے رویے کے اوپر نظرثانی فرمائیں، ورنہ پھر ہوا بہت تیز ہے اور چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔